In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. یہ ہماری ایوری ڈے پرووربس ان اسپوکن انگلش کا ویڈیو لیسن ہے، اور اس ویڈیو لیسن میں ہم عام استعمال ہونے والے امپورٹنٹ جو پرووربس ہیں ان کا استعمال بھی سیکھیں گے، ان کی انگلش کو بھی اسٹڈی کریں گے، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ کہ یہ کب استعمال ہوتے ہیں اور ان کی انگلش کیا ہے. جیسا کہ گھر کی مرغی دال برابر، یا مال مفت دل بے رحم، یا منہ کھائے آنکھ شرمائے، یا بچہ بغل میں ڈھنڈورا شہر میں. تو آئیے ان کا استعمال اور ان کی انگلش کو اسٹڈی کرتے ہیں. اچھا، مال مفت دل بے رحم، اس کی انگلش ہوگی ایزی کم ایزی گو. ایزی کم ایزی گو یعنی مقصد یہ ہم اس وقت کہاوت بولتے ہیں جب کوئی بندہ یعنی محنت سے اس نے پیسے کمائے نہ ہوں لیکن دھڑا دھڑ خرچ رہا ہو. یعنی ایک آدمی اس کی محنت کی کمائی نہیں، اگر اس نے محنت سے کمائے ہوں گے وہ کبھی بھی جو ہے نا وہ بے دھڑک ہو کے نہیں خرچے گا، بلکہ وہ سنبھال کے سینچ کر تھوڑا تھوڑا کر کے خرچے گا. تو جو بندہ یعنی خود محنت سے اس نے کمائے ہوئے نہیں ہیں، چاہے اس کو وراثت میں پیسے ملے ہیں جہاں سے بھی ملے ہیں، اور وہ کھلے دل سے خرچ رہا ہے، تو اس کے وقت ہم یہ کہتے ہیں بھی مال مفت دل بے رحم، ایزی کم ایزی گو. اچھا، منہ کھائے آنکھ شرمائے. منہ کھائے آنکھ شرمائے یعنی ون مین سنس اینڈ another suffers. سن کا مطلب ہوتا ہے ویسے یعنی کوئی غلطی کرنا، گناہ کرنا، اور سفر کا معنی ہوتا ہے دکھ اٹھانا، تکلیف برداشت کرنا. تو ون مین سنس اینڈ another suffers یعنی دیکھیں نا، کھا منہ رہا ہے اور شرم آنکھ کو آ رہی ہے. یعنی کام جو ہے کوئی اور غلط کر رہا ہے اور تکلیف کسی اور کو ہو رہی ہے، تو اس وقت ہم اس طرح کی کہاوت بولتے ہیں. یعنی اگر تو دیکھیں نا، جو بندہ مزے یعنی ایک بندہ لے رہا ہے اور جو شرمندگی وہ دوسرے بندے کو اٹھانی پڑ رہی ہے، تو اس وقت ہم اس طرح کی کہاوت بولتے ہیں، جی منہ کھائے آنکھ شرمائے. بچہ بغل میں ڈھنڈورا شہر میں یعنی کوئی چیز پاس ہوتی ہے اور جناب اس کو ہم ادھر ادھر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت ہم فریز ٹو لک فار سم تھنگ دیٹ از رائٹ انڈر ونز نوز یعنی ہوتے تو پاس ہے، ہم ادھر ادھر اس کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں. تو بچہ بغل میں ڈھنڈورا شہر میں. گھر کی مرغی دال برابر یعنی اکثر جو گھر میں چیز ہوتی ہے اس کی ہم اہمیت نہیں اس کو ہم دیتے. چاہے گھر میں مرغی بھی پکی ہو نا تو ہم سمجھیں گے نہیں بس دال ہی ہے، اور کسی بیچارے کے گھر میں دال پکی تو ہم سمجھیں نہیں وہاں تو جناب مرغ مسلم چل رہا ہے. تو اس وقت ہم یہ کہاوت بولتے ہیں کہ جو گھر کی چیز کو جب اہمیت نہ دینی ہو تو گھر کی مرغی دال برابر. وٹ وی ہیو ایٹ ہوم از ٹیکن فار گرانٹیڈ. وٹ وی ہیو ایٹ ہوم از ٹیکن فار گرانٹیڈ. اچھا، ٹیک فار گرانٹیڈ ہوتا ہے معمولی سمجھنا، اس کو حقیر سمجھنا، کچھ بھی اہمیت دینا، ٹیک فار گرانٹیڈ. تو وٹ وی ہیو ایٹ ہوم از ٹیکن فار گرانٹیڈ. چپڑی اور دو یعنی بھائی دوہرا فائدہ اٹھانا ہے، دونوں طرف سے جو ہے نا وہ عیش کرنا. تو اس وقت ہم بولتے ہیں چپڑی اور دو یعنی ایک تو سنگل بینیفٹ ہوتا ہے نا، وہ نہیں ہے یعنی ہر طرف سے جو فائدہ لے رہا ہو اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں یہ کہاوت کہ چپڑی اور دو. تو ہی ہیز ہز بریڈ بٹرڈ آن بوتھ سائڈس. ہی ہیز ہز بریڈ بٹرڈ آن بوتھ سائڈس. بریڈ روٹی کو ہی کہتے ہیں، اور بٹرڈ مین اس کو چپڑی ہوئی ہے یعنی مکھن لگا ہوا اس کے اوپر، بوتھ سائڈ دونوں طرف. تو ہی ہیز ہز بریڈ بٹرڈ آن بوتھ سائڈس، چپڑی اور دو. So I hope you must have enjoyed this video lesson. I think that's enough for today. Thank you very much. Wish you best of luck. Take care. Goodbye for now.